انسان کی زندگی ایک ایسی پہیلی ہے جسے ہم جتنا بھی سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہم سے سلجھ نہیں پاتی. یہ ایک ایسا درد کا، تکلیف کا، غموں کا، خوشیوں کا، جس کے ساتھ خوشیاں بھی چلتی رہتی ہیں، ایک ایسا سفر ہے جو ہمیں گزارنا ہے. اور بعض اوقات ہم اپنی منزل کو اور اپنے ارادوں کو اور ان ساری چیزوں کو تھام کے رکھنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ بعض اوقات دن مہینوں میں اور مہینوں سالوں میں بدل جاتے ہیں مگر ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو کیا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے؟ بیکاز اللہ پاک تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم کسی درد میں ہوں یا تکلیف میں ہوں. یہ ساری چیزیں ہماری اپنی وجہ سے ہمارے اوپر آتی ہیں. تو کیا ہم اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں پر تو ریلائی نہیں کر رہے کہ اگر یہ بندہ میرا یہ کام کر دے گا تو ایسا ہو جائے گا، یا اگر ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا؟ ہمیں صرف اور صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بولتے تو ہیں منہ سے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے اور ہم اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر اندر ہی اندر ہم اس بندے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جو ہمارا یہ کام کر سکتا ہے. اگر وہ بندہ ایسا کر دے گا تو ایسا ہو جائے گا. تو یہ سب سے خطرناک چیز ہے. جب ہم اللہ کے اور اپنے درد اور تکلیف اور اپنے کام کے درمیان سے نکل جائیں گے تبھی تو اللہ پاک ہمارا وہ کام کرے گا. ہم درمیان میں کھڑے ہو کے شور مچا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک میں تکلیف میں ہوں، میری یہ چیز کیوں نہیں ہو رہی، میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم صرف زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. ہم دل سے نہیں مان رہے، ہم دل سے شرک کر رہے ہیں، ہم غیر اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں. اور یہ بات بہت زیادہ سال گزرنے کے بعد اور تکلیفیں گزارنے کے بعد اور بہت اسٹرگل گزارنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، انسانوں پر نہیں کرنا چاہیے. انسانوں کی ایک قوم ایسی بھی ہے جن کو آپ زندگی نہیں سمجھا سکتے. جو آپ کی زندگی ہے وہ آپ گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کو دوسروں کو سمجھانے کی کوشش بالکل نہیں کریں. اور جب آپ صرف اللہ پاک سے مانگتے ہیں اکیلے میں بیٹھ کر، رو کر، گڑ گڑا کر، تو آپ کا اور اللہ کا رشتہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو لوگوں سے اور اپنے آپ کو خود سے آزاد کروانا ہے. جب ہم ان سب چیزوں سے آزاد ہو جائیں گے تبھی ہم اللہ پاک کو سمجھ سکیں گے، تبھی ہم اپنی منزلوں کو پا سکیں گے، تبھی ہم ایک نیک انسان. اور آپ سوچئے گا جب آپ صرف اللہ پر بھروسہ کریں گے تب جو معجزے آپ کی زندگی میں ہوں گے آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایسا کیسے ہو گیا، اتنا آسان تھا یہ سب کچھ. اللہ تو بہت مہربان ہے. تو اپنے آپ کو پہچانیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا اور اللہ کا روحانی تعلق کس طرح سے مضبوط ہوگا؟ صبر کے ہتھیار سے. آپ جتنا صبر کریں گے آپ کا اور اللہ کا روحانی تعلق اتنا ہی مضبوط ہوگا. تو ہمیں اللہ پاک سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے صبر اور شکر سے مدد لینی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم صبر کر کر کے تھک گئے ہیں، اب کتنا صبر کریں. ایون میں یہ بات کرتی تھی کہ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں اپنی ان تکلیفوں اور اپنی ان چیزوں کو لے کر. مگر الحمدللہ جب سے اللہ پاک پہ بھروسہ کرنا شروع کیا ہے چیزیں اس طرح سے اور ہونے شروع ہو گئی ہیں. اپنے آس پاس اللہ پاک کی اتنی بلیسنگز مجھے نظر آنے لگ گئی ہیں جو اللہ پاک نے مجھے عنایت فرمائی ہیں کہ میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں بہت کم ہے. تو صبر ایک ہتھیار ہے جس کا دامن ہم نے نہیں چھوڑنا. تبھی تو ہمارا اور اللہ کا ایک روح کا تعلق مضبوط ہوگا.